بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کریم کچھ افراد کو ایسے بڑے کاموں کی توفیق سے نوازتا ہے کہ ان کے کارناموں کی وجہ سے نہ صرف ان کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے بلکہ ان کی شخصیت ایک عظیم کام کا استعارہ بن جاتی ہے اور ان کے تذکرے سے دلوں میں منزل کو پانے کا ولولہ تازہ ہو جاتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے نور نظر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں اسلام کی سربلندی کے لیے جرأت و بہادری کا ایسا شان اور مظاہرہ کیا کہ نہ صرف آپ کا نام نامی ہمیشہ زندہ رہے گا بلکہ آپ کی ذات اقدس جرأت و شجاعت کا استعارہ بن گئی۔ صدیوں سے حق پرست آپ کا تذکرہ کر کے دین پر استقامت، حق کی خاطر ڈٹ جانے اور راہ خدا میں سر مٹنے کا جذبہ بیدار کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ سفر کربلا کے دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا، اس طرف مت جائیے ورنہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ آپ نے نہایت بے خوفی کے ساتھ جرأت بھرا وہ خوبصورت جملہ کہا جو آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کا حکم باری تعالی نے فرمایا تھا، لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ہمیں صرف وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہ ہمارا مالک و مولا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ محرم الحرام میں ذکر اہل بیت کرام علیہم الرضوان، خصوصاً ذکر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محافل کا بکثرت انعقاد ہوتا ہے اور مختلف طریقوں سے آپ کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے، مگر یہ پہلو بہت افسوسناک ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد دوسروں کے دیکھا دیکھی جاہلانہ کاموں اور من گھڑت باتوں میں مشغول ہو جاتی ہے۔ یوں استقامت اہل بیت رضی اللہ عنہم اور شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جو سیکھنا چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ حالانکہ واقعی کربلا کا تذکرہ بامقصد انداز میں ہو تو اتنا بابرکت ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ اگر زندگی کے کسی موڑ پر پریشانیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو اور انسان ہمت ہارنے لگے تو اسے چاہیے کہ شہادت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کرے۔ اس میں ایسی روحانی تاثیر اور حسین تربیت ہے کہ اس کی برکت سے صبر و استقامت کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔